أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقامی اجتماعات مختلف مجالس منعقد کرتی ہیں اپنے خدا والے احمدیہ کی اور دوسری تنظیموں کی. عموماً ان میں شامل ہونے کی روایت تو نہیں ہے. ایک بار مجھے یاد ہے کہ ریجنل اجتماع جو نارتھ ریجن کا شاید ہارٹلے پول کی شاید نارتھ ریجن ہی ہے نا, نارتھ ایسٹرن ریجن, ان کے شامل ہوا تھا. تو بہرحال آج اس روایت سے یا جو بھی طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے شامل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مقامی طور پر بھی میں شامل ہو کے دیکھوں کہ خدام الاحمدیہ کی, اطفال الاحمدیہ کی کیا دلچسپیاں ہیں, اور دوسرے یہ کہ مقامی ریجن اس حلقے کی ریجن ہے جس میں میں خود رہتا ہوں. اس لحاظ سے دوسرے یہ بھی کہ آج چند اور ریجنز کے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں. صدر صاحب نے کہا کہ ان کی خواہش ہے, اس لیے اسی اجتماع سے ان سب کو مخاطب کر لیا جائے. بہرحال یہ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے. اجتماعات ہماری تربیت کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں, مرکزی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی. انسانی فطرت ہے کہ اگر بار بار ایک چیز سامنے لائی جائے, اس کو دہرایا جائے تو اس طرح توجہ رہتی ہے. اور ایک احمدی کو ہمیشہ اس طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے, اور توجہ کی طرف یاد دہانی کرانے کے لیے یہ اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, مختلف پروفیشنز کے لوگ کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. ان کی بعضوں کی ٹریننگ کے لیے, ان کے علم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. ان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اپنے فیلڈ میں سیمینار کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اجتماعات بھی ہیں, ہمارے اجلاسات بھی ہیں. اس مقصد کو ہمیشہ ہر خادم کو, ہر طفل کو جو ہوش میں ہیں سامنے رکھنا چاہیے.
اسی انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ جو عین یہ کتاب جو ہے، قرآن کریم جو ہے، اس کا دعویٰ ہے، یہ شریعت اسلامیہ جو ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے۔ تو یہ پہلو بھی ایک جو انسانی فطرت کا ہے کہ اس کو بار بار توجہ دلائی جائے تاکہ وہ اپنے اس مقصد کی طرف ہر وقت نظر رکھے جو اس کا اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توجہ دلانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا قرآن کریم میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پس نصیحت کر، یقیناً نصیحت کرنا یا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یا ان کو یاد کرا، کیونکہ یاد کروانا، بار بار دہرانا فائدہ اور نفع دینے والی چیز ہے۔ کیا فرائض ہیں ہمارے ایک احمدی کے، ایک احمدی بچے کے، ایک احمدی نوجوان کے، ایک احمدی بوڑھے کے، مرد کے، عورت کے، جن کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا فرض جو ہے، جو مقصد پیدائش ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ فرمایا یہ تمہارا مقصد ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھو، اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ اور یہ ایک مومن کے فرائض میں سے بہت بڑا اور مقاصد میں سے بہت بڑا فرض اور مقصد ہے۔ عبادت کے بغیر ایک مومن کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی ہے۔ ہم کسی سے، عام انسان سے بھی اگر ہمارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے تو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جس نے ہمارے لیے ہماری پیدائش سے پہلے ایک عظیم کارخانہ اس دنیا کا، اس کائنات کا قائم کر دیا، صرف زمین نہیں، یہ سیارے اور ستارے اور ہوا اور فضا جو ہے، یہ سب ہمارے لیے پیدا کی۔ تو اس کی شکر گزاری کے طور پر ہمارا مقصد ہے، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اس نے جس طرح فرمایا ہے کہ میری شکر گزاری کرو، اس طرح اس کی شکر گزاری کریں۔ اور وہ یہی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی طرف توجہ دلائی کہ عبادت کرو، یہ تمہارا مقصد ہے، مقصد پیدائش ہے، اور اسی میں تمہاری شکر گزاری بھی پنہا ہے، اسی میں تمہاری شکر گزاری کے جذبات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس دونوں کو یہ کہہ کر کہ چاہے کوئی امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، عام انسان ہے یا کوئی بڑا انسان ہے، ہر ایک کا یہ فرض ہے، اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اپنی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو ایک امیر آدمی سمجھے کہ میں صدقہ دے کر یا چندہ دے کر یا کوئی اور چیریٹی کے کام کر کر
اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا یا فارغ ہو جاؤں گا، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تو ایمان بالغیب کے بعد نمازوں کے پڑھنے کا، پھر مالی قربانیوں کا ہے. پھر مالی قربانیاں بعد کی بات ہیں. تمہاری کسی کی خاطر ہمدردی کے جذبات کے تحت بھی کسی کی مدد کرنا، کسی کا خیال رکھنا، وہ بعد میں ہے. پہلے جو تمہارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور نمازوں کا خیال رکھو. جب بھی اس فرض کو پورا کرنے کا وقت آئے، جس طرح ہر بڑا اور چھوٹا، ہر امیر اور غریب کا فرض ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے، نمازوں کے قیام کے لیے مسجد میں حاضر ہو. کسی نے، شاعر نے کہا ہے، اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جب نمازوں کا وقت آتا ہے، جو حقیقی مومن ہیں، چاہے وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں، جب بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ سب فوری طور پر مسجد کی طرف جاتے ہیں اور حت الوسعی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں قائم ہوں، ہماری نمازیں باجماعت ادا ہوں. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اطفال الانبیاء میں سے بھی 13، 14، 15 سال کی عمر کے جو لڑکے ہیں، ان کا فرض ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال سے 10 سال تک کے بچوں کو نمازوں کی طرف توجہ دلاؤ، اور 10 سال سے 12 سال، 1-2 سال میں ان کو سختی سے توجہ دلاؤ تاکہ ان کو نمازوں کی عادت پڑے. اس لیے اس بنیادی بات کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ نمازیں جو ہیں اس کے بغیر ایک مومن نہیں کہلا سکتا، ایک الہی جماعت کا فرد ہونے کا حقدار نہیں کہلا سکتا. ہم ہزار دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم جماعت احمدیہ سے منسلک ہیں، اگر ہم اس فرض کو ادا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، اور جو فرض ایسا فرض بنایا ہے کہ جو زندگی کی پیدائش کا مقصد ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر یا اسلام کو مان کر کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے. اسلام بھی اور احمدیت بھی، جو حقیقی اسلام ہے، ایک قربانی کا نام ہے. اور عبادتیں جو ہیں وہ قربانی کر کے ہی کی جا سکتی ہیں. ہزار لوگ کہتے رہے ہیں مجھے فلاں کام ہے، فلاں مصروفیت ہے، فلاں دنیاوی مقصد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی مقصد ہوں، سب سے بنیادی مقصد تمہارا عبادت ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور کبھی تمہاری کوئی نماز ضائع نہ ہو. یہاں آنے والے بہت سے لوگ جو ہیں، اکثریت ان میں سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے آپ لوگوں پہ کہ یہاں آ کے اب آزادی سے جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ اذانیں بھی دے سکتے ہیں، آپ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ان سب چیزوں کی پاکستان میں پابندی ہے. تو شکر اور احسان کا تقاضا یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ، شکر کا تقاضا یہ ہے، اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کا بھی تقاضا یہ ہے، جس کا ہم بدلہ اتار تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کی جائے. جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان میں بہت سارے لوگ ان حالات کی وجہ سے آئے ہیں جو پاکستان میں احمدیوں سے روا رکھے جا رہے ہیں. اگر یہاں آ کر بھی، اور پھر یہاں آ کے آپ اسائلم جب لیتے ہیں، بہت سارے اسائلم لینے والے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، بزنس کرنے والے بھی آئے ہیں، اور صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ پاکستان میں حالات احمدی ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ صحیح طرح اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے بزنس کر سکیں، اپنی نوکریاں کر سکیں، اپنے پیشے میں مہارت حاصل کر سکیں. تو
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس کہ جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہاں آنے کا موقع دیا، اور یہاں آئے بھی آپ صرف اس لیے کہ آپ احمدی ہیں، اور احمدی کو ہمیشہ اس مقصد کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک احمدی میں دوسرے سے ایک امتیازی شان ہونی چاہیے، اور وہ امتیازی شان سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کی عبادت ہے۔ اگر صرف، اور پھر یہ معاشی حالات بھی یہاں کے لوگوں کے بہتر ہوئے، الا ماشاء اللہ اکثریت کے معاشی حالات یہاں کے بہت بہتر ہوئے ہیں، پھر شکر گزاری کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اگر ایک صحیح انسان ہو، شکر کرنے والا انسان ہو، اس کا احساس مرا نہ ہو، تو ہمیشہ جب وہ اپنی حالت دیکھتا ہے کہ میں پاکستان میں کیا تھا، یہاں کیا ہوں، تو پھر شکر گزاری کی طرف توجہ جائے گی۔ مالی لحاظ سے بھی یہاں بہتری ہے۔ تو یہ سب باتیں ایک انسان کو، ایک حقیقی مومن کو اللہ تعالیٰ کے آگے گردن جھکانے والا بناتی ہیں۔ انسان، صحیح انسان کی انسانیت تو یہی ہے۔ اب عام بات چیت ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اس شخص میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے، میں نے اس کے اتنے کام کیے اور وقت آنے پر تو میرا کام کرنا تو کیا، اس نے میرے کبھی شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اگر ہم ایک انسان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ جس کے اتنے بڑے احسانات ہیں ہم پر، جن کا ہم کبھی کسی بھی طرح بدلہ نہیں اتار سکتے، اس کا کم از کم شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل تو کریں اور نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ نوجوان اگر اس طرف توجہ دیں تو بچے بھی توجہ دیتے ہیں، اور پھر بچوں کی اٹھان ایک حد تک والدین بھی شکایت کرتے ہیں، جی 10 11 12 سال تک تو بچے بڑے دین کی طرف راغب رہتے ہیں، توجہ رہتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے رہیں بچے، بڑے بھی اپنے نمونے دکھائیں، تو کبھی ایسی باتیں سامنے نہیں آتی۔ ایک میں نے یہاں محمود اور ایاز کی بات کی تھی۔ کہ یہ جو بڑا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے امیر اور غریب۔ محمود اور ایاز کا بھی ایک قصہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک درباری اور ایک غلام ایاز تھا، اور وہ ہر معاملے میں بادشاہ کی طرف اس کی نظر رہتی تھی، اس کے حکموں کو بجا لاتا تھا، جو کام وہ کہے اس کو کرتا تھا، جس کی وجہ سے باقی جو تھے دوسرے درباری اور ساتھی وہ اس سے بڑے جیلس تھے، اور اس تلاش میں ہوتے تھے کس طرح اس کی شکایت کریں۔ تو ایک دفعہ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا، پتہ لگا کہ یہ رات کو چھپ کے کہیں جاتا ہے۔ انہوں نے پیچھا کیا، وہ دیکھا وہ گھر سے نکلتا ہے اور ایک دور علاقے میں جا کے ایک کچی کوٹری میں دروازہ کھولتا ہے اور وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تالا لگا کے۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو تم جس کو اپنا بڑا ہمدرد سمجھ رہے ہو، یہ تمہارا خزانہ لوٹ رہا ہے، اور روزانہ شام کو جاتا ہے، رات کو اندھیرا چھا جائے اور تمہارے جو لوٹا ہوا خزانہ ہے اس کو ایک جگہ جا کے دفناتا رہے، اور وہاں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے اس نے، اور اس کو تالا لگایا ہوا ہے۔ خیر بادشاہ بھی اس باتوں میں آ کے ایک دن ان کے پیچھے پتہ کیا، تو وہاں جا کے دیکھا تو وہ شخص جاتا تھا اور کمرہ کھول کر وہاں ایک گدڑی یا تھیلا پڑا ہوتا تھا، اس میں سے پرانے کپڑے نکالتا تھا، ان کو دیکھتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی تھا، تم نے مجھے اتنی عزت دی، یہ مقام دیا، اور میں اس شکر گزاری کے طور پر جو تم نے مجھے دی، اور اس شکر گزاری کے طور پر بھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل مجھ پہ ہوئے، میں جا کے دیکھتا ہوں
ان اپنے پرانے کپڑوں کو روزانہ، تاکہ میرے دل میں کوئی تکبر اور غرور پیدا نہ ہو، اور میرے شکر گزاری کے جذبات جو ہیں ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ شکر گزاری ہے جو ایک حقیقی انسان میں، جو انسانیت کی قدروں کو بجا لانے والا اور اس کا حقدار ہے، اس میں ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کو کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہم پر احسانات ہیں، اور اس کے کیا کیا احکامات ہیں جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا، اور ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی حکم خدا تعالیٰ کا جو ہے کہ نماز پڑھو، وقت پر پڑھو، اس کو کبھی نہ بھولیں اور اس کا ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ پھر یہ جو شکر گزاری ہے، اس کا بھی کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو بھی بغیر ثواب کے نہیں جانے دیتا۔ اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ ثواب ہے، کہ ایک تو آپ ان انعامات کی وجہ سے شکر گزار ہو رہے ہیں، اور اس شکر گزاری کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا کے ان انعامات کو آپ کو واپس کر رہا ہے۔ یہ ایسا سودا جو ہے کہیں دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک حقیقی مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اشد حب للہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت صرف زبانی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے احکامات کی تعمیل بھی ضروری ہے، جن میں سے پہلی بات یہی عبادت ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد تلوار کا جہاد تو نہیں ہے اس زمانے میں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ جہاد تو بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بند کروا دیا کہ دین کے لیے اب جہاد نہیں ہے۔ دین کے لیے اب جہاد کیا ہے؟ تبلیغ۔ جو بھی ذرائع اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے ہیں ان کے ذریعے تبلیغ، انٹرنیٹ ہے یا اخبارات ہیں یا دوسرے میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو جماعت کی طرف سے لیفلیٹنگ کی اسکیم ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ امریکہ میں ہمارے خدام بعض امریکن مزاج اپنا ہے، ان کو خیال تھا کہ تبلیغ جو کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت ہی امریکہ کی فضا رہتی ہے، اس لیے اگر ہم لوگوں کو گھروں میں جا کے بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلام کے بارے میں یہ ہماری تعلیم ہے، تو شاید ہماری نہ کوئی بات سنیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ بات نہ سنیں، ہمیں ان کی سختیاں اور شاید گالیاں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ اس وجہ سے کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے تھے نوجوان۔ لیکن جب میں نے کہا کہ یہ لیفلیٹنگ کا کام کریں، اور کچھ نے جرأت کر کے کرنا شروع کیا اور ان کو پھر اچھی رسپانس ملی، تو باقی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا جن میں کمپلیکس تھا کہ یہ تو جو ہم سوچ رہے تھے اس کے بالکل مختلف بات ہے، تو اس میں بہت زیادہ پھر ان کی انوالومنٹ ہو گئی۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی، بلکہ یہی نہیں، امریکہ میں بہت بڑے بڑے اخبارات کے لکھنے والے، کالم لکھنے والے، بعض جرنلسٹ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے ان اخبارات میں جن کی سرکولیشن ملینز میں یہ لکھا کہ اس طرح یہ امن اور محبت کا پیغام جماعت احمدیہ دے رہی ہے، اور تبلیغ کے نئے راستے کھلتے چلے گئے۔ تو اس میں بھی کسی قسم کے کمپلیکس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس سے آپ دنیا کو
ہدایت کی طرف راستہ بھی دکھا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بھی وارث بن رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ ذرائع جو ہیں، پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا انٹرنیٹ وغیرہ غلط کاموں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ دیکھنے کے بجائے، راتیں جاگ کر اور اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھنے کے بجائے، اگر آپ جو ہماری ویب سائٹس ہیں ان میں جائیں، غیروں کے اعتراض پڑھیں، ان کے اعتراض کے جواب دیں، اعتراض کے جواب دینے سیکھیں، تو ایک ایسا راستہ کھلے گا جو آپ کے دینی علم میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ پھر یہ ہے یہاں کے معاشرے میں جو فضولیات ہیں، لغویات ہیں، غلط قسم کے فیشن ہیں، ان کے خلاف بھی جہاد ہے۔ وہ بھی ہر خادم کا اور ہر ہوش مند طفل کا کام ہے کرے۔ ہر فیشن اپنانے والا نہیں ہوتا۔ بعض فیشن میں اگر داڑھی کسی نے رکھنی ہے تو داڑھی کے لیے رکھنی چاہیے، نہ کہ فیشن کے لیے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بعض ایسی رکھتے ہیں جس طرح لکیریں کھینچ لیتے ہیں، اور جتنی محنت اس لکیر کھینچنے میں لگاتے ہیں، یہ تو یقینی بات ہے کہ اس ٹینسر رکھ کے تو شیو نہیں کرتے ہوں گے۔ تو جتنی لکیریں کھینچنے میں وقت لگتا ہے اتنا وقت آپ کو کہیں اور صرف ہو سکتا ہے۔ اگر داڑھی رکھنی ہے تو صحیح رکھیں اور اس خیال سے رکھیں کہ یہ سنت ہے۔ بہت ساری یہاں آزادیاں ہیں، ان کے خلاف آپ جہاد کریں۔ لڑکوں کے گروپ بنے ہوتے ہیں، گینگ بنے ہوتے ہیں، ان کی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے گروپوں سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ غلط قسم کی جو حرکات ہیں، ان سے ایک احمدی کو بچنا چاہیے۔ 13-14 سال کی عمر کے بچے خاص طور پر جب جوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہو رہے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم بالغ ہو رہے ہیں۔ اگر بالغ ہو رہے ہیں تو سوچ بالغ ہونی چاہیے۔ بالغ ہونا یہ نہیں ہے کہ جو غلط قسم کے کام ہیں ان میں پڑ جائیں، لڑکیوں کے گروپ بنے ہوں اور وہ دوسرے گروپوں سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں، یا ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوں، یا غلط قسم کی عادتیں دوسری پیدا ہو جائیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور والدین کا بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کی اس سلسلے میں نگرانی رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین جو ہیں ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام بھی ہے، اور ہجرت ایک برائی کو چھوڑ کے اور نیکیاں اختیار کرنے کا نام بھی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا نام بھی ہجرت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کی برائیوں سے، معاشرے کی برائیوں سے، اپنے ماحول کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ صدر صاحب خدام الانبیاء جو رپورٹس بھجواتے ہیں، ان کا پیڈ ہے، اس کی ایک طرف لکھا ہوتا ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ایک فکرہ ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں دیا، ایک نعرہ ہے جس کو ایک خادم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نوجوان ہے اور اس نے اپنی صرف اصلاح نہیں کرنی، بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے اور دنیا کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ مقصد سامنے رکھیں گے آپ اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے تو اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ آپ لوگ مسیح محمدی کے غلاموں میں سے ہیں۔ یہ مسیح محمدی کا کام کیا تھا کہ ایمان کو ثریا سے واپس لے کر آنا۔ اس کا مطلب کہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایمان کو اس طرح ڈال دینا، اس طرح راسخ کر دینا کہ دوسروں سے ان کا اور دوسروں میں ایک بہت نمایاں فرق پیدا ہو جائے۔ کہلانے کو دوسرے مسلمان بھی مومن کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لانے والے کہلاتے ہیں، لیکن ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے
کی طرف ایک انسان کے دل کو ہمیشہ مائل کرتا چلا جائے. یہ حقیقی ایمان ہے جو ایک انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے, ایک احمدی کے دل میں پیدا ہونا چاہیے, ایک نوجوان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. بس اپنے ایمانوں میں بڑھنے کی کوشش کریں اور یہ معیار حاصل کریں. ایک نمونہ ہمیں قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ملتا ہے, ان نوجوانوں کو ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ہدایت میں انہیں اور بھی بڑھایا. اور پھر یہ لوگ وہ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے کئی سو سال اس ایمان کی حفاظت کی. اب کئی سو سال ایک نوجوان نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب انہوں نے اپنی نسلوں میں وہ ایمان جاری رکھا اور ان ہدایت کی رستوں پر چلتے رہے. اور اصحاب کہف کا جو ذکر آتا ہے, غاروں میں چھپے رہے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے رہے اور نسلوں میں ایمان پیدا کرتے چلے گئے. وہ تثلیث کے قائل نہیں تھے, عیسیٰ کو خدا بنانے والے عیسائی نہیں تھے, وہ وحدانیت کے قائل تھے, خدا تعالیٰ کو ایک سمجھنے والے عیسائی تھے. اور وہ کئی سو سال تک انہوں نے اپنے اس ایمان کو سلامت رکھا. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں تھا, ایک وقت ایسا آیا جب عیسائیت بگڑ گئی اور وہ جب دنیا میں عیسائیت پھیلنی شروع ہوئی تو ان لوگوں کے ایمان بھی کمزور ہونے شروع ہو گئے. لیکن ایک احمدی سے, مسیح موعود کے ماننے والوں سے, جو مسیح محمدی کہلاتے ہیں, مسیح موعود, ان کے ماننے والوں سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اب تا قیامت اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی قائم رکھنا ہے اور اس کی وجہ سے مسیح محمدی کے غلاموں نے ہمیشہ ترقی کرتے چلے جانا ہے, ہدایت پاتے چلے جانا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جائزے لیں کہ ہم کس حد تک اپنے ایمانوں پر قائم ہیں, اور جب ہم ایمانوں میں بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انعامات کے طور پر ہدایت میں بھی بڑھاتا چلا جائے گا. بس اس طرف بھی ہمیشہ توجہ رکھیں. اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے ایک واضح فرق دنیا کو دکھائیں, تبھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنیں گے. جیسا کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ کا یہ تو وعدہ ہے کہ جماعت میں بڑھنا ہے اور ایمان والے لوگ آتے چلے جائیں گے, اور آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو اس میں جو اکثریت میرے سامنے بیٹھی ہے ان لوگوں میں سے ہے جن کے والدین یا باپ دادا ایمان لے کر آئے. اگر آپ لوگوں نے ان کی اپنے باپ دادا کے ایمانوں کی جو ان کی خواہشات تھیں ان کا احترام نہ کیا تو پھر انعامات چھین بھی سکتے ہیں اور دوسرے لے لیں گے. اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ نئے آنے والوں کے ساتھ مل کر ایمان میں بڑھتے چلے جائیں, ہدایت میں بڑھتے چلے جائیں, اور دنیا کو اس ہدایت کی طرف بلانے والے بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, یہ وعدہ ہے کہ تا قیامت جماعت میں بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ تھا, آپ کی پیش گوئی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی وعدہ ہے. آپ کو کئی الہامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں, الہامات ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں. ایک انعامات میں سے ایک انعام خلافت کا ہے. سورہ نور میں اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن اس سے جہاں خلافت کا وعدہ ہے اس سے چند آیات پہلے یہ فرمایا کہ یہ دعوے نہ کرو
کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور بڑے قسمیں کھانے شروع کر دو. اس کے لیے وعدے پورے کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے، ہدایت کے راستوں پر چلنے کے لیے، اپنے ایمان میں بڑھنے کے لیے اور خلافت سے وفا کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاعتاً معروفہ، کہ ایسی اطاعت کرو جو معروف اطاعت ہے، جس کا آپ نے اپنے عہد میں بھی جس کے الفاظ اپنے عہد میں بھی دہرائے ہیں آپ نے. تو یہ چیز ہے جو ایک خادم میں اور ایک ایسے طفل میں جو ہوش و حواس میں پہنچ چکا ہے اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور معروف اطاعت یہی ہے کہ جو بھی خلافت کی طرف سے حکم ملے، جو شریعت کے مطابق ہی ملے گا، کیونکہ اگر شریعت کے مطابق حکم نہیں ملتا تو پھر خلافت سچی خلافت نہیں رہتی. اس کو اطاعت کرنا ایک احمدی کا، ایک خادم کا فرض ہے. یہ ہر اس شخص کا فرض ہے جو عہد دہراتا ہے، ہر اس شخص کا فرض ہے جس نے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل کیا ہے. پھر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں. ہم پرانی مثالیں تو دیتے ہیں کہ قادیان میں یہ ہوا کرتا تھا، ربا میں یہ ہوتا تھا، پرانے بزرگ ہمارے اتنا تلاوت کیا کرتے تھے. ہمیں خود بھی عادت ڈالنی چاہیے. اور کوئی بچہ جس کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، آمین بڑے شوق سے کرواتے ہیں بچے میرے پاس آ کے آمین کروا دیں. آمین کروانے کے بعد پھر روزانہ چاہے آدھا رکوع پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، تلاوت ضرور ہونی چاہیے. اور بڑے جو ہیں ان کو کم از کم 2 رکوع پڑھنے چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اطفال بھی، بچے بھی، چھوٹی عمر کے بھی، جو جوانی میں قدم رکھنے والے ہیں وہ بھی، خدام الحمدللہ میں سے اکثر خدام بھی، ایک بہت بڑی اکثریت بڑے جوش اور جذبے کا اظہار کرنے والے ہیں. ڈیوٹیوں کا وقت آتا ہے، کسی قسم کی وقت کی قربانی کا وقت آتا ہے تو بڑے جوش اور جذبے سے دیتے ہیں. خلافت سے اور جماعت سے بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق ہے. خاص طور پہ مقامی مجلس جو ہے یہ ڈیوٹیاں بھی بڑی جوش سے دیتے ہیں اور مستقل گزشتہ 27-28 سال سے دیتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس جوش میں مزید برکت ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حقیقت میں جذب کرنے کے لیے ہمارا یہ کام ہے کہ اپنا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا ذریعہ جیسا کہ شروع میں نے کہا نمازیں اور عبادت ہے. اس میں مزید آپ کے نکھار پیدا ہونا چاہیے. بس دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، عبادتوں کی، نمازوں کی طرف توجہ، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ، یہ ایک احمدی کا فرض ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کا فرض ہے کہ اس طرف خاص توجہ دیں. آپ کے نمونے قائم ہوں گے، آپ کو علم حاصل ہوگا قرآن کریم کا بھی اور حضرت مسیح السلام کی کتب پڑھنے سے، تو آپ کے لیے تبلیغ بھی آسان ہوگی اور اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے آپ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر سکیں گے. غاروں میں رہنے والے جو عیسائی تھے، نوجوان تھے، وہ بھی خدام تھے. انہیں اپنے سامنے رکھیں جنہوں نے دین کو قائم رکھنے کا ایک عزم کیا تھا، اور جب تک وہ عزم قائم رہا ان کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، وہ بھی اکثر نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگائی اور ہر خطرناک سے خطرناک موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑے. بس ہمارے نوجوان بھی یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں
کہ اس زمانے میں ہم کس طرح احمدیت کو اور حقیقی اسلام کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، اور کس طرح اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے قربانی کے معیاروں کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح ہم حقیقی جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ سب نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔